وہ بھاگتے بھاگتے کسی چٹان سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگا وہ سخت چٹان سے ٹکرا گئی۔ سر پلیز میری مدد کریں، التمش خانزادہ کے آدمی میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ مجھے لے جائیں گے۔ وہ معصوم لڑکی اس نوجوان کے آگے گڑ گڑائی جس کے پیچھے 2 گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ شکل سے ہی کوئی امیر آدمی لگ رہا تھا۔ وہ آدمی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ جس شخص سے مدد مانگ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ہی التمش خانزادہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ مدد کو راضی ہوا تو وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی، پر نہیں جانتی تھی وہ خود اس کھائی میں کود چکی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ مجھے التمش خانزادہ سے ہرگز شادی نہیں کرنی، امل نے غصے میں کہا تو سلمیٰ بیگم نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ تمہارے تایا اور خاندان والوں کا یہی فیصلہ ہے بیٹا۔ اپنے مرنے سے پہلے تمہارے بابا نے خود تمہارا رشتہ التمش کے ساتھ طے کیا تھا۔ انہیں اپنے دوست سے بہت محبت تھی اور وہ اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے، مگر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ بچپن کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی مما، اب وقت بدل چکا ہے، پلیز آپ ان پرانی خاندانی روایات سے باہر نکل آئیں۔ مجھے یہاں ہرگز شادی نہیں کرنی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ التمش خانزادہ جیسا اکلوتا قابل اور پیسے والا ہمسفر پانے کے لیے تو ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، جانتی ہو کتنے لوگ اس کوشش میں ہیں۔ تمہارا التمش کی شادی نہ ہو اور وہ اپنی بیٹی اسے بیاہ دیں۔ خاندان کے کتنے ہی لوگ اس رشتے کو توڑوانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی یہی سازش کو ختم کرنے کے لیے صلاح مشورے اور بہت سوچ بچار کے بعد تمہارے تایا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلد از جلد التمش کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوں مما، نہ ہی دولت اور پیسہ میری ترجیح ہے۔ دولت سے زیادہ میرے لیے کسی بھی مرد کی شخصیت اور کردار کی پختگی اہمیت رکھتی ہے، اور التمش خانزادہ کے بارے میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ آپ سن چکی ہیں، وہ محض الزامات ہیں۔ تمہارے تایا اور اس کے خاندان شروع سے ہی جانتے ہیں، انہوں نے پوری تسلی کر لی ہے، تو مجھے پریشان مت کرو۔ پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے مما، اور اس شادی کے بعد آپ کو پریشانیوں میں مزید اضافہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں، کیونکہ میں اس گھر میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، امل نے فیصلہ سنایا۔ سلمیٰ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو امل، مام پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ناممکن ہے۔ آپ تایا کو منع کرتے ہیں، میں ہرگز التمش خانزادہ سے شادی کروں گی۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا یہ تمہارے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن تمہیں اپنے تایا کی عزت اور اپنی روایات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تمہارے بابا کی سال پہلے تمہارا رشتہ التمش سے طے کر چکے تھے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں رشتہ ختم ہونے کو طلاق کے برابر سمجھا جاتا ہے، لڑکی بدنام ہو جاتی ہے، پھر اس لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اب اگر تمہارے تایا اس فیصلے سے پیچھے ہٹیں گے، نہ صرف ان کی عزت مٹی میں مل جائے گی بلکہ تمہارے کردار کے بارے میں بھی لوگ باتیں کریں گے۔ اب صرف تمہارے ہاتھ میں تمہارے باپ اور تایا کی عزت کا معاملہ ہے۔ سلمیٰ بیگم کی آواز میں بے چارگی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں خاندان کی فضول دقیانوسی روایات کی خاطر اپنی زندگی برباد کر لوں؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی انچاہے رشتے میں جکڑ کر اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتی۔ میں بچپن کے کسی رشتے کو بھی نہیں مانتی جس کے بارے میں مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ اسلام میں بھی بچپن کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی مما۔ آپ کو خاندان والوں سے اور التمش خانزادہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ مہم کی شادی ہوتے ہی ہم واپس شہر چلے جائیں گے، امل نے زور دے کر کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کہاں جا رہی ہو امل؟ میری بات سنو۔ سلمیٰ بیگم نے اسے آواز دی لیکن وہ بنا رکے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلمیٰ بیگم نے پریشان ہو کر سر پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی امل ہمیشہ سے بہت ضدی اور اپنی بات منوانے کی عادی رہی ہے، لیکن اس بار بات الگ تھی۔ جمال خانزادہ نے صاف کہہ دیا تھا وہ اپنی امانت اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا امل اور التمش کی شادی کی تاریخ طے کی جائے۔ لیکن دوسری طرف امل اس شادی کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان کے علاقے میں طے شدہ رشتے سے انکار کا مطلب اپنی بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے خاندان سے کٹنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سلمیٰ بیگم نے گہری سانس لی۔ آج امل کی آنکھ کچھ جلدی کھل گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی۔ ان کی باتیں سن کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ غصے میں نوری کو لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔
موسم کافی خوشگوار تھا۔ عمل کے گاؤں کا منظر واقعی دلکش تھا۔ چاروں طرف سرسبز پہاڑ، وادیاں، ہلکی ہلکی ہوا کا جھونکا اس کا موڈ قدرے بہتر ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئی۔ ارد گرد کے نظارے اتنے حسین تھے کہ اس کا جی چاہا یہ لمحہ تصویروں میں قید کر لے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ارد گرد کے خوبصورت مناظر کی تصویریں لینے لگی۔ نوری نے فکر مندی سے کہا، باجی اب واپس چلیں، بڑے صاحب کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گے۔ عمل نے چونکا اور حیرت سے بولی، کیوں ناراض ہوگے؟ میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا ہے؟ نوری نے آہستہ سے کہا، باجی ہم کافی دور آگے ہیں، دیر بھی ہو گئی ہے، اب واپس چلیں۔ اس کی بات پر عمل نے سر ہلا دیا۔ واپس چلنے لگی، حالانکہ اس کا واپس جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ دونوں واپسی جانے کے لیے پلٹیں، سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ اچانک سڑک پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں بیٹھے شخص کی نظر عمل پر پڑی تو بے ساختہ چونک گیا۔ وہ لڑکی جو خوبصورت سرسبز وادیوں میں کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی، لیکن اس کے دلکش چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پل بھر کے لیے اپنی جگہ پر رک گیا تھا، جیسے کوئی انوکھا منظر دیکھ رہا ہو۔ اپنے گھر سے گاؤں تک کا سفر عمل نے بڑی خوشی اور جوش کے ساتھ طے کیا تھا۔ اس کی کزن ماہم کی شادی کا وقت قریب تھا۔ عمل کو شدت سے اس دن کا انتظار تھا۔ ماہم اس کے تایا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بچپن کی سب سے اچھی دوست بھی تھی۔ دونوں اپنا بچپن ساتھ کھیلے، ہنستے، بے فکری کے دنوں میں گزارا تھا۔ کیونکہ ماہم عمل سے 2 سال بڑی تھی، لیکن جب بھی دونوں ملتی تو گھنٹوں ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ان کے گھروں کے محض پورشن ہی الگ تھے، لیکن گھر کا صحن ایک ہی تھا، اسی لیے ایک دوسرے کے گھر میں کسی بھی وقت آنا جانا معمول کا حصہ تھا۔ عمل کے والد کا انتقال ہوا تو اپنے باپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد عمل اپنی ماں کے ساتھ اپنے نانا کے گھر شہر آ گئی۔ شہر آ کر اسے اپنا گھر اور ماہم بہت یاد آتی رہیں، لیکن رفتہ رفتہ شہر کی زندگی عمل کو بھا گئی۔ اس کا دل یہاں لگ گیا۔ اب تو اسے شہر میں رہتے ہوئے سالوں بیت گئے تھے۔ اب بھی وہ کبھی کبھار کسی خاص موقع پر ہی مہمانوں کی طرح گاؤں جاتی تھی، لیکن اس کی اور ماہم کی دوستی ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسے بچپن میں تھی۔ عمل اکثر ہی اپنی ماں سے یہ سنا کہ اس کے باپ نے بچپن میں اس کا رشتہ اپنے جگری دوست کے اکلوتے بیٹے التمش کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ عمل نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے لگا تھا کہ گاؤں کی زندگی سے نکل کر وہ اس رشتے کی قید سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔ بھلا آج کے زمانے میں کوئی بچپن کے رشتے کہاں یاد رکھتا ہے؟ بچپن سے لے کر آج تک اس نے التمش اور اس کے خاندان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کے تایا بھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جس خاندان سے عمل کا تعلق تھا، وہ اپنی روایات پر آج بھی قائم تھے۔ عمل جب بھی چھٹیوں میں گاؤں آتی، صبا سے التمش کے خاندان کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتی تھی۔ صبا اس کے باپ کے کزن کی بیٹی تھی اور اس کی ہم عمر تھی۔ التمش کی عیاش اور شراب نوشی کے قصے، کبھی التمش کے دشمنوں اور جھگڑوں کے قصے، عمل کو اس سب سے کیا لینا دینا تھا؟ اسے التمش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ماہم کا رشتہ اس کی خالہ کے گھر بچپن سے ہی طے ہو چکا تھا۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، لیکن عمل کے امتحان ہونے کی وجہ سے وہ وقت پر گاؤں نہیں پہنچ سکی۔ سلمہ بیگم پہلے ہی گاؤں جا چکی تھی۔ ماہم اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہونے کے باوجود بھی عمل کو جلدی گھر آنے کے لیے بار بار فون کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عمل شادی کی تمام تقریبات سے پہلے ہی حویلی میں موجود ہو اور شادی کی تیاریوں میں اس کے ساتھ شریک ہو، لیکن عمل کی مصیبت یہ تھی کہ اس کے امتحانات چل رہے تھے اور اسے چاہنے کے باوجود شہر میں رکنا پڑا۔ دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد حویلی پہنچے، ماہم کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لے، لیکن پڑھائی اور امتحانات کی مجبوریوں نے اسے روک رکھا تھا۔ آج اس کا آخری پرچہ تھا۔ اس کے تایا نے اسے گھر لانے کے لیے ڈرائیور بھیج دیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے حویلی پہنچ سکے۔ عمل امتحانات کی وجہ سے تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن گاؤں پہنچنے کی خوشی اس تھکاوٹ کو بھلا رہی تھی۔ وہ کالج سے گھر آتے ہی جلدی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ گاؤں کے لیے نکلتے ہوئے اس کے دل میں ماہم سے ملنے کی اور اس کی شادی کی تقریب میں شرکت کا ایک نیا جوش تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس بار گاؤں کا سفر اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گا۔ عمل گھر آئی تو تایا کے گھر میں رونق کا سما تھا۔ شام کو مائیوں کی تقریب تھی۔ ماہم کی کزنز اور دوستوں نے مل کر ڈھولک سنبھال رکھی تھی، زور شور سے گانے میں مصروف تھی۔
ماہم کمرے میں آ گئی۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں ماہم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ماہم کے کمرے میں آ گئی، ماہم کے گلے لگ گئی۔ مل گئی فرصت تمہیں، ماہم نے غصے میں اسے پڑے دھکیلا۔ ماہم عمل سے ناراض تھی، لیکن عمل نے اسے منا لیا۔ وہ سب بھول کر ماہم کی شادی کی تیاریوں میں مکمل طور پر مصروف ہو گئی تھی۔ گھر میں ماہم اور اس کی سہیلیوں کی ہنسی اور ڈھولک کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عمل بھی اپنے بچپن کی دوست کی خوشیوں میں خوش تھی۔ آج کا دن ماہم کے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ آج کی تقریب میں عمل کو مائیوں بٹھایا جانا تھا اور آج ہی علی کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ ٹھیک ہفتے بعد اس کی بارات اور رخصتی تھی، لیکن شام کی تقریب میں جمال خانزادہ نے برسوں پرانے رشتے کا حوالہ دے کر عمل کے تایا سے عمل اور التمش کی شادی کا مطالبہ کر دیا، اور تایا نے بڑے آرام سے بنا کسی پس و پیش کے جمال خانزادہ کا مطالبہ مان لیا اور ماہم کی رخصتی کے ساتھ ہی اس کی رخصتی طے کر دی۔ عمل کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی رضامندی جانے بغیر اس کے تایا اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیں گے۔ التمش خانزادہ وہ شخص جسے اس نے کبھی نہ دیکھا، نہ کبھی اس سے ملی، وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے ہمیشہ ہی غلط سنا تھا۔ ایسا شخص اس کا شوہر کیسے بن سکتا تھا؟ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے خواب دیکھے تھے۔ اب اچانک ہی اس پر ایک ایسا فیصلہ مسلط کیا جا رہا تھا جو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، بیٹی یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا جا رہا ہے، تمہارے بابا خود یہی چاہتے تھے، وہ اپنی اور جمال کی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے، کیا تم اپنے باپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ عمل نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میری خوشی کیا مما؟ کیا میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں؟ میں کسی ایسے عیاش شخص سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی جسے میں جانتی تک نہیں۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر کہنے لگی، کیا اجازت نہیں دی جائے گی؟ لیکن اس کے دل میں بغاوت کے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ وہ یہ رشتہ کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عمل نے دل میں عزم کر لیا تھا، اسے ہر قیمت پر اس نکاح سے بچنا تھا۔ اس وقت اسے اپنے تایا سمیت گھر کا ہر فرد زہر لگ رہا تھا۔ ماہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اس سے ہی الجھ پڑی تھی۔ چپ کرو تم، اگر علی ایسا ہوتا جیسا التمش ہے تو تم مان جاتی اسے شادی کے لیے؟ ہاں، دل و جان سے۔ بھلا التمش سے شادی کرنے سے کوئی پاگل لڑکی ہی انکار کر سکتی ہے؟ اس نے غصے میں اسے دیکھا۔ ماہم نے شرارت سے اسے دیکھا، وہ غصے میں اسے گھورنے لگی۔ عمل غصے سے تیز قدم اٹھاتی اپنے تایا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے رشتے سے دو ٹوک انکار کرنا تھا، اپنا فیصلہ تایا کو صاف صاف بتانا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی، اسے اندر سے اپنا نام سنا، وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ تایا کی آواز اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ آج مجھے اپنے بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ جائیں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ تائی سے کہہ رہے تھے۔ عمل کے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ دیکھو وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، ابھی کچھ دن پہلے تو عمل چھوٹی سی پورے گھر میں بھاگتی تھی، اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ عمل کو رخصت کر کے میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، میرے بھائی کی روح بھی خوش ہو جائے گی، دونوں بچیاں چلی جائیں گی تو گھر کتنا سونا پڑ جائے گا۔ عمل خاموشی سے وہیں کھڑی، تایا کی باتوں نے اسے جذباتی کر دیا۔ وہ پلٹی اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ اس کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو عمل نے بے دھیانی میں فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سن کر وہ چونک گئی۔ کون؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے جواب آیا۔ عمل حیرت سے خاموش ہو گئی، چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہ پائی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو اس شادی پر اعتراض ہے، آپ مجھے جانتی تک نہیں ہیں۔ اس آواز میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھلک رہی تھی۔ تو میں نے سوچا آپ کو مجھے جاننے کا موقع فراہم کیا جائے۔ بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں آپ میرے بارے میں آپ کے ہر سوال کا سچ سچ جواب دوں گا۔ عمل کے دل کی دھڑکنیں جیسے بے قابو ہونے لگی تھی، مگر عمل کچھ کہنے کی کوشش کی، اس کی آواز لرز گئی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اچھا آپ میری بات سنیں۔ التمش کی آواز نرم تھی، مگر اس میں ایسی گرفت تھی کہ عمل بے اختیار خاموش ہو گئی۔ زندگی میں کچھ باتیں صرف الفاظ سے سمجھائی نہیں جا سکتی، انہیں محسوس کرنا پڑتا ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں آپ مجھے محسوس کریں۔
اس رشتے کو محسوس کریں۔ عمل نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ عمل حیران رہ گئی تھی کہ التمش کو یہ سب کیسے معلوم تھا۔ اس نے تو اپنی ماں سے یہی باتیں سب کی تھی، تو کیا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں مزید کچھ سوچتی، صبا اسے ملنے آ گئی۔ صبا نے باتوں ہی باتوں میں التمش کے خلاف ایسے سنگین الزامات لگانے شروع کر دیے کہ عمل کا دل دہل کر رہ گیا۔ عمل، تمہیں پتہ بھی ہے تم کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ رہی ہو۔ التمش خانزادہ کا تو پورے علاقے میں نام ہے، لیکن کسی اچھائی کے لیے نہیں۔ صبا نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا کہ اس کے تعلق مشکوک لوگوں کے ساتھ ہے۔ سنا ہے وہ غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ پیسہ اور طاقت ہی اس کا مقصد ہے۔ اس کے راستے میں آنے والا ہر مخالف شخصیت کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ وہ عمل کو اس کے خلاف کیے جا رہی تھی، اسے مزید بدگمانی کی طرف دھکیلنے لگی تھی۔ تم واقعی چاہتی ہو کہ اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے حوالے کر دو جسے اخلاقیات یا وفا کا کوئی پاس ہی نہ ہو، عورتوں کو محض کھلونا سمجھتا ہے؟ سوچو عمل، ایسے انسان سے تمہیں کبھی محبت اور عزت ملے گی؟ صبا کے الزامات اتنے سنگین اور بے رحم تھے کہ عمل کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی باتوں نے عمل کو الجھن میں ڈال دیا۔ اس کے دل میں جو تھوڑی بہت ہمدردی اور نرمی پیدا ہوئی تھی، وہ بھی ایک لمحے میں مٹ گئی تھی۔ عمل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دل میں خوف اور بوجھ تھا، اس لیے فیصلہ کر لیا تھا کہ زنجیر سے نکلنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صبا کے زہر بھرے الفاظ نے عمل کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ اس نے اسی رات گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 دن بعد اس کی اور مہم کی رخصتی کی تقریب تھی۔ عمل کو جو کرنا تھا آج رات ہی کرنا تھا۔ اگر وہ ایک بار شہر پہنچ جاتی تو اس کے نام نہاد رشتے سے بچ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ مہمانوں کی وجہ سے وہ اپنے پورشن میں ٹھہری ہوئی تھی۔ سر درد کا کہہ کر وہ رات جلدی سونے کے بہانے سے کمرے میں چلی گئی اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ شہر جانے کا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ راستے میں کھڑے 2 آدمیوں نے اسے اکیلے جاتے دیکھا تو اس کا پیچھا کرنے لگے۔ عمل بری طرح سے گھبرا گئی۔ اسے لگا یہ التمش کے آدمی تھے، یقیناً وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ تیز چلنے کی وجہ سے عمل کی سانسیں پھول رہی تھی۔ وہ آدمی ابھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ عمل نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ خوف سے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اچانک اس کی ٹکر کسی سے ہوئی، جیسے وہ کسی مضبوط چٹان سے ٹکرائی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا جس کے پیچھے 2 گارڈز موجود تھے۔ عمل نے فوراً اس کی طرف دیکھا، التجا کرتے ہوئے کہا، سر پلیز میری مدد کریں، التمش خانزادہ کے آدمی میرے پیچھے ہیں، وہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی جھلک تھی۔ امید بھری نظر سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نوجوان نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ عمل بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً سے اس کی بات مانتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس شادی سے بچنے کے لیے کسی قیمت پر بھی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی جس مدد کی وہ درخواست کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود التمش خانزادہ تھا جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ التمش کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ عمل بے خبر اس کھائی میں کود چکی تھی اور التمش کے جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ عمل کو التمش نے گاڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ عمل کو ابھی بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ اور کہاں جا رہی ہے۔ راستے میں خوف زدہ اور چپ بیٹھی رہی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ التمش کے آدمی اس کا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، عجیب سی بے چینی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے شاندار بنگلے کے سامنے رکی۔ التمش نے گاڑی کا دروازہ کھولا، عمل کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ عمل نے حیرت سے اس عالیشان بنگلے کو دیکھا۔ وہ تو شہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص نہ جانے اسے کہاں لے آیا تھا۔ عمل کو شدت سے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ بنا سوچے سمجھے وہ نہ جانے کس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ پلیز آپ مجھے بس اڈے یا ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیں، بس مجھے یہاں نہیں اترنا۔ لیکن اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتار لیا اور گھر کے اندر لے آیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ التمش اسے ایک کمرے میں لے آیا اور آرام سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب تم یہاں محفوظ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عمل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ آخر یہ شخص کون تھا؟
اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ اسے لگا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ اسے اچھا ہوتا کہ وہ شادی ہی کر لیتی، مگر اپنی ضد اور صبا کی باتوں میں آ کر وہ انتہائی بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ چند لمحے گزرے تو التمش نے گہری نظر عمل پر جم گئی۔ وہ اس وقت گھبراہٹ کے عالم میں پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ عمل اس کی نظروں سے سخت گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، جو بے خود ہو کر اسے تکے جا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے مسکرا کر کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس سے مدد مانگی ہے اور میں کون ہوں؟ عمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، نفی میں سر ہلا دیا۔ التمش نے ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں التمش خان زادہ ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی عمل کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے اس کی سانسیں رک سی گئی ہوں۔ وہ جس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اسی کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ عمل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ التمش خان زادہ ہیں؟ التمش نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کی نگاہیں عمل کے چہرے پر تھیں۔ عمل کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنے ہی فیصلے میں بری طرح سے پھنس چکی ہو۔ عمل کو جب یہ احساس ہوا کہ وہ التمش خان زادہ کے گھر میں ہے تو جیسے اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک ہی التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کہاں جا رہی ہو؟ عمل نے خوف اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑیں مجھے یہاں سے جانے دیں۔ عمل کی آواز میں پریشانی تھی۔ وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر التمش کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی جو عمل کو مزید ڈرا رہی تھی۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، التمش سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھیں سلگنے لگی تھیں۔ تم نے گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب جب تک میں چاہوں گا تم یہیں رہو گی۔ عمل نے التمش کو حیرت اور غصے سے دیکھا۔ اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کسی کے ساتھ بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ شہر اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ میں نے آپ سے مدد مانگی تھی اور آپ؟ التمش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں تو میں نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن اب یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہو گی۔ اگر تمہیں اپنی زندگی کا ذرا بھی خیال ہے تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ تمہارے تایا کا نہیں، التمش خان زادہ کا گھر ہے۔ عمل نے بے بسی سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر التمش کی گرفت مضبوط تھی۔ عمل نے جھٹکے سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ التمش نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس نے عمل کو اپنے قریب کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ ضد چھوڑ دو اور آرام سے مان جاؤ، کیونکہ میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ عمل پریشانی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ خوف کے مارے اس کی بری حالت تھی۔ وہ جس شخص سے بھاگ رہی تھی اب اس کی قید میں تھی، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ التمش خان زادہ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر ہی سوئی تھی، اچانک ہی جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھول کر التمش اندر آیا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ آدھی رات کو اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن التمش کے چہرے پر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جسے جانتا ہو کہ عمل اس وقت دل ہی دل میں اسے کوس رہی ہوگی۔ صبح بخیر، التمش نے جیسے مذاقاً کہا تھا۔ عمل نے جواب دینے کی زحمت نہ کی اور غصے سے رخ موڑ لیا۔ اتنی ناراض ہو کہ سلام کا جواب بھی نہیں دو گی؟ عمل نے تیزی سے جواب دیا، میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ آپ کیوں آئے ہیں اس وقت؟ سوری یار، میں اس گھر میں رہتا نہیں ہوں نا، اس لیے یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، اس لیے دیر ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، دیکھو خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کھانا بنا کر لایا ہوں۔ عمل نے حیرت سے التمش کی طرف دیکھا۔ وہ تو اسے ایسے بات کر رہا تھا جیسے دونوں برسوں سے گہرے دوست ہوں۔ التمش، رات کے 3 بجے کھانا کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ التمش نے اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا، جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان سب کچھ نارمل ہو جائے۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس زبردستی کے رشتے میں قید نہیں رہنا، اور یہ بات آپ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے آپ نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ عمل نے غصے میں کہا تو التمش نے ہلکا سا قہقہ لگایا، قید تو نہیں کروں گا، مگر ہاں کچھ ضد ضرور ہے۔ عمل کو اس کی شرارت بھری مسکراہٹ مزید بھڑکا گئی تھی۔ اس نے سختی سے کہا، کیا یہ سب مذاق ہے آپ کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں سکون سے بیٹھے رہوں گی؟ التمش نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، چلو کھانا کھا لو، باقی جھگڑا بعد میں کر لینا، یا تو تم بھوکھی رہنا پسند کرو گی؟ التمش شنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔
عمل کو واقعی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کل دوپہر سے بھوکی تھی، رات بھی پریشانی کے عالم میں اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانے کی خوشبو اس کی بھوک کو مزید بڑھا گئی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اگلا لاحلہ عمل سوچنے کے لیے جسم میں طاقت کا ہونا ضروری تھا۔ کھانا کھا کر اسے کچھ سکون کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر مزید وہ چائے کے 2 کپ لے کر کمرے میں آ گیا۔ ایسا لگتا تھا وہ اسے یہاں کھلانے پلانے کے لیے لایا ہے۔ عمل کو شدید حیرت میں مبتلا تھی۔ جیسے التمش خانزادہ سے واقف تھی، وہ یہ شخص تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ چپکے سے اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ چلو، اس نے چائے کا کپ رکھ کر کہا۔ وہ چونک گئی تھی۔ کہاں؟ تم چلو تو صحیح۔ التمش نے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر عمل نے فوراً ہاتھ کھینچ دیا۔ بس کرو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ عمل کی آواز میں ناراضگی تھی۔ التمش نے تھوڑی دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ پتہ نہیں اب وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ ڈرتے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ التمش نہ جانے اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، خود کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صبح ہونے سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اسے تایا کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ دروازہ کھلا ہے، تم خاموشی سے اندر جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھو آئندہ ایسی حماقت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عمل نے اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ گھر کا دروازہ واقعی کھلا تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ ایسا لگتا تھا کسی کو اس کے گھر سے جانے کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آئی، ماہم کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ جاگ رہی تھی تو گھر کا دروازہ ماہم نے کھولا تھا۔ تو کیا التمش ماہم سے رابطے میں تھا؟ اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ دونوں خاندان برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ماہم نے اسے کوئی بات نہیں کی، بس ناراض نظر سے عمل کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کل رات سے اب تک اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے، عمل کو لگا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکی تھی، اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح عمل کی آنکھ کچھ دیر سے کھلی۔ پچھلی رات کے واقعات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ خود کو بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ بہت بڑی غلطی لگا تھا۔ اگر التمش اس سے نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ التمش اس کے ساتھ کس قدر نرمی اور عزت سے پیش آیا تھا۔ جب بھی وہ اس سے باتیں یاد کرتی، اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھتا۔ التمش کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور خلوص تھا۔ رات وہ کوئی بھی تماشا کیسے بنا خاموشی سے اسے گھر کر چھوڑ گیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کے تایا کو اس کے کارنامے کی تفصیل سنا سکتا تھا، پر اس نے عمل کی عزت کی حفاظت کی۔ صبا کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ صبا نے عمل کو کئی بار بتایا کہ التمش کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ وہ لڑائی جھگڑوں کا عادی ہے، شراب نوشی کرتا ہے، دن رات عیاشی میں مگن رہتا ہے۔ عمل کے دماغ میں صبا کی باتیں سر اٹھانے لگی۔ کیا واقعی التمش ایسا تھا جیسا صبا نے بتایا؟ التمش کے متعلق صبا نے جو بھی کہا تھا وہ بالکل الٹ تھا۔ عمل اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی غلط نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اس کے لیے کھانا بنایا، اصرار کر کے اسے کھلایا۔ عمل مسکرانے لگی۔ مما ٹھیک کہتی ہیں، اگر اپنے دل میں نکال کر دیکھتی تو التمش خانزادہ ایک شاندار قسم کا شخص تھا۔ اس کی شخصیت بے حد متاثر کن تھی۔ نرم لہجہ اور گفتگو کا انداز بھی زبردست تھا۔ کوئی لڑکی اس کی تمنا کرے گی۔ عمل نے دل میں سوچا، پر یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے اسے کیا کہیں بھی التمش کی شخصیت سے متاثر تو نہیں ہوگی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا بات ہے؟ بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ ماہم کمرے میں داخل ہوئی تو شرارت سے اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، عمل نے دل کی بات چھپائی تھی۔ دیکھو عمل، رات تم نے جو حرکت کی ہے بہت غلط ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا؟ عمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، شکر کرو، میں کسی کام سے تمہارے پوزیشن میں آ گئی، مجھے پتہ چل گیا تم گھر میں نہیں ہو، بابا کو بھی نہیں بتا سکی۔ گھر میں کتنے مہمان ہیں، کسی کو پتہ چلتا تو قیامت آ جاتی، اس لیے میں نے التمش کو فون کیا، اور شکر ہے اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ فکر مت کرو، ابھی تمہاری کوئی شادی کی بات بھی نہیں ہوگی۔ التمش نے اپنے بابا کو منع کر دیا ہے، کام کا کہہ دیا ہے، ماہم نے بتایا تو عمل کو ایک جھٹکا لگا۔ اصولی طور پر تو ایسے اسے خبر سے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اداس ہوگی۔ شاید التمش کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے فون ضرور کرے گا، لیکن التمش کا فون نہیں آیا۔ اپنی کھوئی کھوئی کیفیت سے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود اس رشتے کے خلاف تھی، لیکن آج جب رشتہ ملتوی ہو گیا تو اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ تایا عمل کی شادی ملتوی ہونے پر پریشان ہو گئے تو کیا جمال خانزادہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار تھا؟ اب شادی کی تاریخ آگے کرنا چاہتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے التمش کی فیملی اور خانزادہ کی لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ عمل سب سے ملنے گئی تو التمش کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ التمش تو بے نیاز بنا بیٹھا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔
التمش کو دیکھ کر عمل کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ التمش فون سننے کے لیے اٹھ کر باہر آئے تو عمل اس کی طرف پڑی، لیکن صبا کو اس کی طرف آتا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ التمش صبا کو دیکھ کر چونک گیا۔ کیسی ہو التمش؟ ٹھیک ہوں، التمش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا بات ہے، شادی ملتوی کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ کیا تمہیں عمل کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کیا مطلب؟ التمش نے چونک کر دیکھا۔ یہ کہ عمل کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ ارے وہ شہر میں رہتی ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے۔ بس کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے، التمش نے کہا تو عمل تنگ رہ گئی۔ صبا کس قسم کی گفتگو کر رہی تھی؟ وہ کھلے عام اس پر الزام لگا رہی تھی جسے التمش پر لگاتی تھی۔ عمل یکدم ہی سامنے آتی تو صبا کا رنگ اڑ گیا۔ صبا تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسی باتیں کہتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنا بڑا جھوٹ بولو گی۔ تو التمش کے بارے میں بھی جھوٹ کہتی رہی، وہ بدکردار ہے، عیاش ہے، کرمنل ہے، عمل نے کہا تو التمش نے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب تم سے؟ صبا نے کہا تھا۔ ہاں بالکل، اسی لیے تو میں اس رشتے کے خلاف تھی۔ اس لیے نہیں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ صبا تم تو عمل کی کزن ہو، اس کی اچھی دوست ہو نا، پھر یہ سب کیوں کیا تم نے؟ کیوں عمل کو میرے خلاف بھڑکاتی رہی؟ کس قدر افسوس کی بات ہے، تمہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم تھا تم مجھے پسند کرتی ہو، مگر تم پسندیدگی میں اس حد تک گر جاؤ گی، اس بات کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہمارے خاندان میں اچھی طرح واقف ہو، تمہیں معلوم ہے میں نے کبھی ان چیزوں میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگائے۔ میں تو خود اعلیٰ خاندان کی ہوں، مگر تمہاری حرکتیں کہیں سے بھی کسی اعلیٰ نظم و نسب کا پتہ نہیں دیتی۔ التمش خانزادہ نے صبا کی بے حد بےعزتی کی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صاف پکڑی گئی تھی۔ وہ فوراً ہی منہ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ عمل کو بے حد افسوس تھا، وہ تو شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، خود کو ماڈرن سمجھتی تھی، پھر گاؤں کی لڑکی کی باتوں میں کیسے آ گئی؟ التمش خانزادہ نے ایک افسوس بھری نگاہ عمل پر ڈالی اور چپ چاپ چلا گیا۔ بات سنے عمل اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ فوراً رک گیا، پلٹ کر عمل کو دیکھنے لگا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو پوری اجازت ہے آپ مرضی سے زندگی گزارنے کی، میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا۔ وہ ناراضگی بھری آواز میں بولا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، دراصل صبا کی باتوں میں آگے یقین کر، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ وہ شرمندہ لہجے میں بولی تو پوری طرح اس کی طرف پلٹ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے معاملات میں صرف صبا کا قصور ہے؟ آپ بالکل بے گناہ ہیں، قصور آپ کا زیادہ ہے۔ آپ یوں صبا پر ڈال کر خود کو بے قصور ثابت نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر ایک تصدیق تو کر لیتی، کسی سے نہیں تو ماہم سے پوچھ لیتی، اس نے کچھ نہ کچھ میرے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا۔ آپ کو اپنی تایا ذات اور بچپن کی سہیلی پر اعتبار نہیں تھا، اسے صبا پر اعتبار تھا جو خود مجھے پرپوز کر چکی ہے، آج اسے پوری طرح شرمندہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ شرمندگی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ واقعی التمش کی کہی ایک ایک بات سچ تھی۔ اس نے صبا پر اس لیے اعتبار کیا تھا کیونکہ وہ التمش کے بارے میں یہی سننا چاہتی تھی۔ وہ بچپن کے اس رشتے کے خلاف تھی، لہٰذا صبا کی بات کا بہانہ بنا کر اس رشتے سے بھاگنے کو دلیل پیش کر رہی تھی۔ نہ جانے التمش کو معاف کرتا یا نہیں، وہ پلٹ کر چلی گئی، اس بارے میں وہ روک بھی نہیں پایا۔ وہ پلٹ کر چل دیا، اس بار وہ اسے روک بھی نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ التمش نہ جانے کب اس کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا، اسے معلوم نہ تھا۔ ویسے اب اگر آپ کا دل صاف ہو گیا تو میں اپنے گھر والوں کو کہہ دوں ابھی شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیں۔ اسے التمش کی پرسکون آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے پلٹی۔ التمش گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، اسے کوئی جواب نہ بن پایا۔ ویسے ہی چہرے پر پڑھنے کے ماہر تو نہیں ہوں، مگر نہ جانے کیوں آپ کا چہرہ ہر بار پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے آپ کے تاثرات سے اپنا جواب مل گیا، پر میں اس بار واضح اقرار سننا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو پھر کوئی آپ کے کان میں کوئی بات کہہ دے اور آپ اس نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ بول پڑی۔ اب آپ مزید کتنا شرمندہ کریں گے؟ میری طرف سے صاف اقرار ہے، وہ بھی شرارت سے بول کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے اپنے پیچھے سے خانزادہ کا زوردار قہقہ سنائی دیا۔